بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں فریاد علی وڑیچ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل حدیث نبوی اور دین اسلام۔ میرا آج کا عنوان ہے دعوت اسلامی کی 3 نکات۔ برادران اسلام، اگر ہم اپنی اس دعوت کو مختصر طور پر صاف اور سیدھے الفاظ میں بیان کرنا چاہیں تو یہ 3 نکات پر مشتمل ہوگی۔ نمبر 1 یہ کہ ہم بندگان خدا کو بالعموم اور جو پہلے سے مسلمان ہیں ان کو بالخصوص اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے ہیں۔ نمبر 2 یہ کہ جو شخص بھی اسلام قبول کرنے یا اس کو ماننے کا دعویٰ یا اظہار کرے، اس کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی سے منافقت اور تناقض کو خارج کر دے، اور جب وہ مسلمان ہے یا بنا ہے تو مخلص مسلمان بنے اور اسلام کے رنگ میں رنگ کر یک رنگ ہو جائے۔ نمبر 3 یہ کہ زندگی کا نظام جو آج باطل پرستوں اور فاسق و فاجر کی رہنمائی اور قیادت و فرما روائی میں چل رہا ہے، اور معاملات دنیا کے نظام کو زمام کار جو کہ خدا کے باغیوں کے ہاتھ میں ہم دعوت دیتے ہیں کہ انہیں بدلا جائے اور رہنمائی اور امامت اور نظیر عملی دونوں حیثیتوں سے مومنین و صالحین کی ہاتھ میں ہو۔ یہ 3 نکات اگرچہ اپنی جگہ بالکل صاف ہیں، لیکن ایک مدت دراز سے ان پر غفلتوں اور غلط فہمیوں کے پردے پڑے رہے ہیں۔ اس لیے یہ بدقسمتی سے آج غیر مسلموں کے سامنے نہیں بلکہ مسلمانوں کے سامنے بھی ان کی تشریح کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ نمبر 1 بندگی رب کا مفہوم۔ اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دینے کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ خدا کو خدا اور اپنے آپ کو خدا کا بندہ تو مان لیا جائے، مگر اس کے بعد اخلاقی اور عملی اور اجتماعی زندگی ویسی کی ویسی ہی رہے جیسی خدا کو نہ ماننے اور اس کی بندگی کا اعتراف نہ کرنے کی صورت میں ہوتی ہے۔ نمبر 2 منافقت کی حقیقت۔ دوسری چیز جس کی ہم دعوت دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام کی پیروی کا دعویٰ کرنے والے یا اسلام قبول کرنے والے سب لوگ منافقانہ رویے کو بھی چھوڑیں اور اپنی زندگی کو تناقضات سے بھی پاک کریں۔ منافقت رویے سے ہماری مراد یہ ہے کہ آدمی جس دین کی پیروی کا دعویٰ کرے اس کے بالکل برخلاف نظام زندگی کو اپنے اوپر حاوی و مسلط پا کر راضی و مطمئن رہے، اس کو بدل کر اپنے دین کو اس کی جگہ قائم کرنے کی کوئی کوشش نہ کرے۔ نمبر 3 تناقض کی حقیقت۔ منافقت کے بعد دوسری چیز جس کو ہم پرانے اور نئے مسلمانوں کی زندگی سے خارج کرنا چاہتے ہیں اور جس کے خارج کرنے کی ہر مدعی ایمان کو دعوت دیتے ہیں وہ تناقض ہے۔ تناقض سے ہماری مراد یہ ہے کہ آدمی جس چیز کا زبان سے دعویٰ کرے عمل سے اس کی خلاف ورزی کرے۔ نیز یہ بھی تناقض ہے کہ آدمی کا اپنا عمل ایک ہو اور دوسرے معاملے میں دوسرا ہو، دوسرے معاملے میں کچھ اور ہو۔ اس لیے اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس نے اپنی پوری زندگی کو خدا کی بندگی میں دے دیا ہے تو اسے جان بوجھ کر کوئی حرکت بھی ایسی نہ کرنی چاہیے جو بندگی رب کی ضد ہو، اور اگر بشری کمزوری کی بنا پر ایسی کوئی حرکت اس سے سرزد ہو جائے تو اسے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے پھر بندگی رب کی طرف پلٹنا چاہیے۔ مولانا سید ابو العلا مودودی کی کتاب دعوت اسلامی اور اس کے مطالبات سے ایک تحریر۔